کہانی ہے جسے وقت نے مٹی میں دفن کر دیا، ایک ایسی قوم جس کے خون میں بغاوت، جنگ اور آزادی رچی بسی۔ کیا یہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نسل ہے، یا وہ آریائی جنگجو جنہوں نے وقت کے ساتھ اپنی پہچان بدل لی؟ پٹھان، افغان اور پشتو، کیا واقعی تاریخ نے ہمیں پورا سچ نہیں بتایا؟ اب وقت آ گیا ہے پردہ اٹھانے کا۔ انہیں فارسی میں پشتو، اردو اور ہندی میں پٹھان کہا جاتا ہے۔ یہ ہندو کش پامیر اور کوہ سلمان میں رہنے والا ایک نسلی گروہ ہے جو زیادہ تر پاکستان اور افغانستان میں آباد ہے۔ ان کی اکثریتی زبان پشتو ہے۔ اردو، دری، فارسی، عربی کو یہ بطور زبان دوم استعمال کرتے۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان ہے، جبکہ افغان کی اصطلاح عموماً پشتو زبان بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان میں فرق کیا جاتا ہے۔ افغان کی اصطلاح درانیوں اور ان کے متعلقہ قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ محض نام کا فرق ہے، یعنی ایرانی نام افغانی فطرتی طور پر مغربی قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پٹھان کا استعمال ایک مقامی نام کی بدلی ہوئی ہندی شکل ہے۔ پشتون سے مراد پشتو بولنے والے۔ ان کی اکثریت جنوب و مشرقی افغانستان میں جلال آباد کے شمال سے قندھار اور وہاں سے مغرب کی جانب سبزوار کے علاقے میں آباد ہے۔ کابل و غزنی کے علاقے میں یہ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں۔ اس طرح شمال و مغربی افغانستان میں بھی پشتون قبائل آباد ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثر باشندے پشتون ہیں۔ یہ 25 سے 30 لاکھ پشتون کراچی میں آباد ہیں، جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد انڈیا اور دوسرے ملکوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ خلجی پشتون زمین داور سے جلال آباد، قندھار، غزنی، کلات اور کوئٹہ کے جنوب و مشرقی علاقے تک آباد ہے۔ خلجیوں کے بعد طاقتور قبیلہ درانی ہے۔ اب ان کی اہم شاخ پوپل زئی ہے۔ یہ قندھار سے چمن تک آباد ہے۔ کاکڑ اور ترین بلوچستان کی اضلاع پیشن اور زوب کی طرف آباد ہے۔ سبی کے پنی ان کی ہمسایہ ہیں۔ زوب کے شمال میں تخت سلمان کے پاس شیرانی قبائل آباد ہیں۔ وزیری جو درویش کھیل اور محسود میں تقسیم ہے، دریائے گومل اور دریائے کرم کے درمیانی کوہستانی علاقے سرحد کے دونوں اطراف آباد ہیں۔ مشرقی جانب کی پہاڑیوں میں بٹانی اور لوہانی پٹھان آباد ہیں۔ کرم زری کے جنوب میں جو میدان ہیں، ان میں مروت بستی، وادی ٹوچی میں دوری اور پنوچی پٹھان آباد ہیں۔ خٹک کوہاٹ کے میدانوں میں بسے ہوئے ہیں اور ان کا سلسلہ آبادی اٹک تک ہے۔ دریائے کرم کی بالائی وادی میں بنگش، توری کھیل اور دیگر قبائل پائے جاتے ہیں، اور سرحد کے پار افغانستان کی جانب جاجی اپنے ہمسایہ قبیلہ منگل اور کھوست وال کے ساتھ آباد ہے۔ بنگش کے شمال میں اورک زئی بستی، تیرہ اور خیبر و کوہاٹ کی دونوں جانب آفریدی اور ان کے شمال میں شنواری آباد ہے۔ ضلع پشاور اور افغانستان کی دونوں طرف مہمند پٹھان برا جمان ہیں۔ مہمند کے مشرق میں پشاور کے علاقے اور شمال کے پہاڑوں بونیر، سوات، دیر وغیرہ کے علاوہ سوات اور تانگیر کے درمیانی واقع کوہستانی علاقے میں یوسف زئی آباد ہیں۔ انہیں سواتی کہا جاتا ہے، اور یہاں یہ ملی جلی نسل کے لوگ ہیں جنہیں یوسف زئیوں نے دریائے سندھ کے پار ہزارہ میں دھکیل دیا ہے۔ وادی کنڑ اور افغانستان کے دوسرے شمالی حصوں میں صافی پٹھان آباد ہے۔ پٹھان کی اصطلاح عام طور پر شمالی، مغربی اور بلوچستان کے پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مگر پشتون مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف قیس عبدالرشید کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہی پٹھان ہیں۔ پروفیسر احمد حسین دانی کا کہنا ہے کہ افغان اور پٹھان میں امتیاز نہ پٹھانوں کے نزدیک صحیح ہے اور نہ ہی تاریخی طور پر درست ہے۔ پشتون روایات کا اہم ماخذ نعمت اللہ ہراتی کی مخزن افغانی ہے۔ اس کتاب میں جو نسب نامے دیے گئے ہیں، ان روایات کے مطابق بیشتر افغانوں کا مورثی آلہ قیس عبدالرشید جو ساول یا تالوت کے ایک پوتے افغانہ کی نسل سے تھا۔ ان روایات کے مطابق پشتونوں کا مورثی آلہ قیس عبدالرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف اسلام، زیادہ تر افغان قبائل ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یورپی محققین نے پشتونوں کی دعویٰ کی تائید میں
چند رسومات کو پیش کیا ہے جو بنی اسرائیل میں بھی مروج تھی، مگر چند رسومات کے بنا پر افغانوں کو بنی اسرائیل سے نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جبکہ یہ رسومات ان میں آج عام ہی نہیں ہیں۔ پشتونوں کی یہ نام نہاد رسومات تو آریائی قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ پشتونوں کے نام زیادہ تر یہودانہ ہیں، لیکن یہ بات شاید دوسرے مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے۔ مختلف پشتون قبائل نسلاً ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ باجوڑ کے پشتون چترال کے کاشوں سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں، غالباً اس لیے وہ افغانوں کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ دوسری طرف بلوچستان والے پشتون اپنے بلوچ ہمسایوں سے ملتے جلتے ہیں۔ پشاور اور ڈیرہ جات کے میدانی علاقے میں کس قدر ہندی خون کی آزمائش ہے، اور بعض قبائل میں ترک منگول اثر کی علامتیں پائی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پشتون بحیرہ روم کے لمبوتری کھوپڑی والے ایرانی افغانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 12ویں صدی میں منگولوں کا حملہ تبدیلیوں کا سبب بنا، کیونکہ اس حملے کی بدولت جہاں سیاسی تبدیلیاں واقع ہوئیں، وہیں یہ پشتون یا پٹھان قوم کی تشکیل کا پیش خیمہ بھی بنا، کیونکہ منگولوں کے حملے کے بعد مقامی حکومتیں ختم ہو گئی اور مختلف نسلی گروہ منتشر ہو گئے اور آپس میں اختلاف رکھنے کے باوجود قومی اور مقامی سطح پر اتحاد کے لیے یہ مجبور ہو گئے۔ وہاں کی مختلف نسلی گروہ جو مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے متحد ہو کر منگولوں کے خلاف مزاحمت کی۔ اس طرح قدرتاً منگولوں کا حملہ پشتونوں کی قومیت کی تشکیل کا سبب بھی بنا۔ افغانستان میں آباد ہونے والی قومیں مسلمان ہو گئی۔ برِ صغیر میں آباد ہونے والے گروہ بت پرست ہونے کی وجہ سے بآسانی مقامی اقوام میں جذب ہو کر مقامی مذہبی اساطیر کا حصہ بن گئے۔ پشتونوں نے 4 صدی ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلام 1 صدی ہجری میں بلکہ دور نبوت میں ہی سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 4 صدی ہجری تک اس علاقے میں مسلمان اور مقامی باشندوں میں لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ اس وقت زابل، کابل، بسط، جروم اور دوسرے علاقوں کے مقامی حکمران غیر مسلم تھے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ افغانستان کے بڑے بڑے شہروں میں اسلام تھا، مگر خود پشتون ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ علاقے صفاریوں کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے اور افغانستان کے اکثر قبائل محمود غزنوی کے دور میں مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے۔ ابن حکل 4 ہجری میں گور کے علاقے میں آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں کچھ مسلمان پائے جاتے ہیں، باقی سب کافر تھے۔ محمود غزنوی نے گور پر حملہ کیا اور محمد بن سوری کو گرفتار کر کے لے جا رہا تھا تو سوری نے راستے میں ہی دم توڑا۔ العتیبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ اپنے نام کے باوجود بھی مسلمان نہیں تھا۔ حدود العالم میں ہے کہ یہ ہندو تھا۔ محمود غزنوی نے اس کے بیٹے ابو علی کو حکمران بنا دیا جو پکا سچا مسلمان تھا۔ صاحب حدود عالم قندھار شہر کو برہمنوں اور بتوں کی جگہ، لگمان کو بت خانوں کا مرکز، بن یہار کو بت پرستوں کا مقام خیال کرتا ہے۔ اس علاقے کے باشندوں کی زندگی قدرتی طور پر پھولوں کی طرح سیج نہیں ہے، اس لیے اس کے کتنے پہلو ہیں جو سنگین بھی ہیں اور نرم و نازک بھی۔ ان کا عکس ان کی موسیقی میں دکھائی دیتا ہے۔ ان میں مردانگی کی روایات بھی ہے، رومانس کی جھلکیاں بھی، زندگی کے میلے، نفیس بہانے، رنگینیاں اور رانایاں بھی ہیں جو شادی بیاہ، رسموں ریتوں اور تہواروں میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی میں حجرہ یعنی کہ اوطاق ڈیرہ خاص اہمیت رکھتا ہے، جہاں گاؤں کے لوگ جمع ہو کر مختلف معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ یہیں موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے اور رقص کا بھی۔ پٹھانوں میں جو ناچ مروج ہیں وہ زیادہ تر ملی ناچ ہیں۔ ان میں بہت سے افراد ایک دائرے میں رقص کرتے ہیں۔ بعض رقص میں نوجوان تلواروں کے ساتھ رقص کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے رواج دراصل صوبہ سرحد سے لے کر شمالی علاقوں کشمیر، پنجاب، بلوچستان، راجپوتانہ میں عام ملتے ہیں۔ یہ دراصل ایک طرح کی قدیم زمانے کی جنگی مشق بھی ہے۔ پٹھان اور پشتون دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ ان کی آبادی پاکستان میں 7 کروڑ ہے اور یہ افغانستان میں 2.5 کروڑ تک آباد ہے۔ یہ بھارت میں 3 کروڑ جبکہ متحدہ عرب امارات میں 57 لاکھ ہے۔ یہ امریکہ میں 53 لاکھ اور ایران میں 1,15,000 ہے۔ یہ UK میں 2 لاکھ اور جرمنی میں 1.5 لاکھ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کینیڈا، روس، آسٹریلیا، ملیشیا اور تاجکستان میں بھی خاصی تعداد میں آباد ہے۔
دوستو یہ تھی پٹھان اور پشتونوں کی مختصر سی تاریخ جو ہم نے آپ کو تاریخی حوالوں سے بتائی۔ دوستو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہم سے تاریخ میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار کر سکتے۔ تو ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔